پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بڑا بے حیائی والا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بعد جب زنا زیادہ ہوگا تو ناگہانی اموات زیادہ ہوں گی۔ اسلام میں زنا کی بہت سخت سزا بیان کی گئی ہے، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو کرنے والے پر ایک قرض کی طرح ہوتا ہے، اور یہ قرض پھر اس کے گھر والوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انسانی تاریخ میں زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ کون سا بدبخت تھا جس کی وجہ سے اس گناہ کا آغاز ہوا اور زنا کی شروعات ہوئی؟ سب سے پہلا زنا کب اور کیسے ہوا تھا؟ زنا کی شروعات اور اس کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ممنوعہ شجر کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انہیں بھیج دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کبھی بھی ایک طرح کی نہیں تھی، ان میں کئی اچھے اور کئی برے لوگ تھے۔ روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے تھے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد اس زمین پر بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت میں شریعت کے اصول بھی الگ ہی ہوتے تھے۔ پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلے حمل سے ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جا رہا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، چنانچہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ اس کا فیصلہ یہ ٹھہرا کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا وہی اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا تو قابیل نے حابیل کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ ایک دن غصے میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل کے سر پر پتھر مارا، جس سے ان کی موت ہو گئی۔ پھر قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو زمین پر بھیجا، جس نے ایک کوے کو مار کر زمین میں دفن کر دیا۔ پھر اس کوے کو دیکھ کر قابیل نے بھی حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل کے اوپر ڈر طاری ہوا تو وہ اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور کہیں دور جا کر وادیوں میں بس گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو معاملات سے آگاہ کیا اور پھر ان کو تمام مومنین کا خلیفہ مقرر کیا۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور اس کی اولاد سے دور رہیں، اور اس مومنین کی جماعت کو بھی ان کے قریب مت جانے دینا اور ان سے دور ہی رکھنا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسی واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہو گئی۔ قابیل اور اس کی اولاد ایک وادی میں رہ رہے تھے۔ ایک دن شیطان ایک غلام کی شکل میں وہاں ظاہر ہوا، کسی کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد وہ عجیب و غریب کاموں میں مصروف دکھائی دینے لگا۔ وہ عجیب و غریب کپڑے بنا کر دکھانے لگا اور موسیقی کے آلات بنا کر موسیقی کو فروغ دینے لگا۔ ایک دن حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین میں سے ایک وہاں پر گیا اور دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو اس نے دوسرے مومنین کو بھی بتایا۔ ان مومنین میں سے کمزور ایمان والے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کرتے کرتے قابیل کے آل و اولاد میں شامل ہونے لگے اور آپس میں زناکاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے بڑے گناہ کی شروعات ہوئی۔